عمران خان نے یہ بھی کہا کہ جو پاکستان سے اثاثے بیرون ملک گئے ہیں، جو رقم یہاں سے لوٹ کے باہر لے کے جائی جاتی ہے، اسی وجہ سے ڈالر کی جو قدر ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، روپے کی قدر کم ہوتی جا رہی ہے۔ وہی ماڈل ہے جو ایسٹ انڈیا کمپنی کا تھا۔ اور کرپشن جس کو بہت سے لوگ جسٹیفائی کرتے ہیں، طرح طرح کے اس حوالے سے حوالے دیتے ہیں کہ کرپشن تو چلتی رہتی ہے، پارٹ اینڈ پارسل ہوتا ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح بانی پاکستان 11 اگست 1947 کو کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی میں جب انہوں نے پاکستان کی ویژن دی تھی تو کہا تھا کرپشن ایک ناسور ہے۔ کیا کہا تھا قائد اعظم محمد علی جناح نے؟ آئیے دیکھیں۔ کرپشن اور رشوت ہمارے لیے ایک ناسور بن چکا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ دنیا کے باقی ملکوں میں ایسا نہیں ہے، لیکن میرے خیال میں ہم اس سے بہت بری طرح متاثر ہو رہے ہیں۔ سنیں، یہ ایک زہر ہے۔ اس کا سدباب کرنے کے لیے ہمیں اس کے ساتھ آہنی ہاتھوں کے ساتھ نمٹنا پڑے گا۔ میں اس اسمبلی سے یہ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ جلد از جلد اس سلسلے میں ایسے اقدامات اٹھائیں گے جن سے اس کا سدباب ہو سکے۔ جی ناظرین، یہ تو قائد اعظم محمد علی جناح کی ویژن تھی۔ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کو 11 اگست 1947 کو بانی پاکستان نے کہا تھا کہ اس طرح سے چلنے، اور اب پارلیمان نے جو کام کیا ہے وہ کیا ہے؟ راجہ عامر عباس صاحب، جو نیب قانون میں ترامیم کی گئی ہیں وہ قائد اعظم محمد علی جناح کے ویژن کے عین مطابق ہے یا NRO2 اور رجیم چینج کا حصہ ہیں؟ دیکھیے، رجیم چینج ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے جو اس وقت پاکستان میں ہر شخص، ہر ادارہ، ہر فرد اور ہر قانون کو افیکٹ کر رہا ہے۔ اور ابھی جیسے آپ نے عمران خان صاحب کی سٹیٹمنٹ دکھائی اور انہوں نے کہا کہ جی رجیم چینج میں جن لوگوں کو لا کے مسلط کیا گیا ایک سازش کے طور پہ، اب جن کو مسلط کیا گیا وہ ایسے ہی تو نہیں آئے ہوں گے۔ انہوں نے بھی کہا ہوگا کہ جناب ہم سے اگر یہ کام کروایا جا رہا ہے تو ہماری یہ ڈیمانڈز ہیں، اور غالباً ان کو جو سب سے امپورٹنٹ ان کی ڈیمانڈ مجھے نظر آتی ہے وہ یہی ہوگی کہ یہ جو میگا کرپشن کے کیسز ہم پہ ہیں، یہ جو ہماری اربوں روپے کی بیرون ملک پراپرٹیز ہیں، یہ جو ہمارے پراپرٹیز کے یہاں پہ اور ہاؤسنگ سکیمز اور ہمارے دوسری چیزیں ہیں، ان کو بچانا ہے۔ سزا تو بعد کی بات ہے، پہلے یہ اربوں خربوں جو ہم نے لیے ہوئے ہیں، لوٹڈ اینڈ پلنڈرڈ اماؤنٹ ہے، اس کو بچانا ہے۔ پھر ہمیں اس احتساب کا جو شکنجہ ہے یا جو احتساب کا ایک سسٹم ہے اس کو نکالنا ہے، اس کو ختم کرنا ہے، اور نہ صرف ارشد ختم کرنا ہے، اس کے بعد اگر ہم آتے ہیں تو ایسا آپ نے امینڈمنٹس لانی ہے کہ اس کے بعد پھر یہ جو کرپشن ہے اس میں کسی قسم کی کوئی روک ٹوک نہ ہو، کوئی چیک نہ ہو، اور وہ جو ایک ادارہ ہے جسے ہم نیب کہتے ہیں، آلدو اس کی پرفارمنس کوئی اتنی دیدنی نہیں رہی ماضی میں، لیکن اگین وہ قوانین تو اپنی جگہ تھے نا، ادارے میں بھلے سے ایشوز ہوں، وہ مضبوط قوانین تھے، تو آپ ان کو ایسے کریں کہ پھر ہم یہ لوٹنگ اینڈ پلنڈرنگ اس انداز میں کریں کہ پھر ہمیں کوئی روکنے والا نہ ہو۔ تو یہ جو رجیم چینج جس میں بات کی گئی کہ جی اس میں فورن لوگ بھی ہیں، اور یہاں پہ تو جو فورن ایلیمنٹس ہیں ارشد، وہ کیا چاہتے ہیں؟ وہ یہی مغرب چاہتا ہے نا، ڈکلیئرڈ پالیسی ہے کہ پاکستان میں جون سی ہے انسٹیبلٹی ہو، چاہے وہ پولیٹیکل ہو، اکنومیکل ہو، کانسٹیٹیوشنل ہو، اور سب سے بڑی کسی معاشرے میں جو انسٹیبلٹی ہوتی ہے جہاں پہ فری اینڈ ان کو لائسنس دے دیا جاتا ہے کرپشن کا، وہاں پہ مافیاز کو اجازت دے دی جاتی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو تمام امینڈمنٹس آ رہی ہیں، نیب کو ایک ٹوتھ ٹائگر بنایا جا رہا ہے، یہ اسی انسٹیبلٹی کو پاکستان میں پروموٹ کرنا، لا اینڈ آرڈر کو پروموٹ، اس کے خلاف جانا، اور مافیاز اور کارٹلز کو ابھارنا ہے۔ اینڈ دس از دا مین ریزنس کہ یہ امینڈمنٹس آئی ہیں، اور جب امینڈمنٹس پہ آپ آئیں گے تو آپ دیکھیں گے۔ میں اس پہ اسپیسیفک بھی ایک پہ آتا ہوں۔ ناظرین، سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی ایک سو موٹو کیس لیا ہوا ہے، نوٹ ہوئے سو موٹو کیس میں کہ کون کون سے کیسز ہیں، ان کی تمام تفصیلات مانگی ہیں۔ جو لاسٹ ہیئرنگ ہوئی تھی اس لارجر بینچ نے کیا آرڈر دیا تھا، آئیے دیکھتے ہیں۔ جسٹس اعجاز الحسن نے سوال کیا کہ کیا ECL رولز کے حوالے سے کابینہ نے منظوری دی؟ اٹارنی جنرل اشتر اوصاف نے بتایا کہ کابینہ کمیٹی برائے قانون سازی میں معاملہ زیر غور ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال نے کہا کہ جس نے سرکاری کام سے باہر جانا ہے اسے اجازت ہونی چاہیے، جو ملزم بھی بیرون ملک جانا چاہے وزارت داخلہ سے اجازت لینا ہوگی۔ چیف جسٹس نے کہا کہ ملک میں موجودہ حالات اپنی نوعیت کے مختلف ہیں، حکومت بنانے والی اکثریتی جماعت اسمبلی سے جا چکی ہے، ملک اس وقت معاشی بحران سے گزر رہا ہے۔
چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے ریمارکس دیے کہ سسٹم چلنے دینے کے لیے سب کو مل کر کام کرنا ہوگا. انہوں نے کہا کہ یک طرفہ پارلیمان سے قانون سازی بھی قانونی تقاضوں کے مطابق ہونی چاہیے. یہ کسی کے لیے فائدہ اٹھانے کا موقع نہیں ہے. چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال نے کہا کہ نظر رکھیں گے کہ کوئی ادارہ اپنی حد سے تجاوز نہ کرے. چیف جسٹس نے کہا کہ ہم ایسا حکم نہیں دینا چاہتے جس سے حکومت کو مشکلات ہوں. جسٹس منیب اختر نے کہا سمجھ نہیں آ رہی کہ حکومت کرنا کیا چاہتی ہے. لگتا ہے حکومت بہت کمزور وکٹ پر کھڑی ہے. واضح بات کے بجائے ہمیشہ ادھر ادھر کی سنائی جاتی ہے. چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال نے کہا کہ ہم سب کو ساتھ مل کر چلنا ہے تاکہ ملک معاشی بحران سے نکل سکے. از خود نوٹس لینے کا مقصد نظام میں توازن برقرار رکھنا ہی ہے. ہم دیکھیں گے کہ کیا پروسیکیوشن نے ضمانتوں کے خلاف اپیل دائر کی یا نہیں. ایف آئی اے نے 42 ہائی پروفائل کیسز کا ڈیجیٹل ریکارڈ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جمع کروا دیا. ڈی جی ایف آئی اے نے سیل لفافے میں ریکارڈ جمع کروایا. جسٹس اعجاز الاحسن نے سوال کیا کہ کیا اس میں ہائی پروفائل کیسز کا تمام ریکارڈ ہے. ڈی جی ایف آئی اے نے عدالت کو بتایا کہ سارا ریکارڈ پی ڈی ایف فائلز کی صورت میں یو ایس بی میں شامل کیا ہے. نیب نے ہائی پروفائل کیسز کا ڈیجیٹل ریکارڈ جمع کرانے کے لیے 2 ہفتے کا وقت مانگا. جی ناظرین، آپ نے دیکھا 2 اہم آبزرویشن آنریبل چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی. ایک یہ کہ حکومت بنانے والی اکثریتی جماعت اسمبلی سے جا چکی ہے. یک طرفہ پارلیمان سے قانون سازی بھی قانونی تقاضوں کے مطابق ہونی چاہیے. چیف جسٹس عمر عطا بندیال. شاخاور صاحب، عمران خان نے آج اعلان کیا کہ سپریم کورٹ میں چیلنج کریں گے ان ترامیم کو. جو لوگ اس وقت بیٹھے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ ملزمان ہیں، ان کے اپنے کرپشن کے کیسز ہیں، انہوں نے یہ قانون سازی کی ہے، اور جو لسٹ سپریم کورٹ میں پڑی ہے اگر وہ کیسز افیکٹ ہو رہے ہیں تو یہ ایک فٹ کیس بنتا ہے سپریم کورٹ کے لیے عمران خان کا؟ دیکھیے ارشد، بات یہ ہے کہ یقیناً ایسے آئین میں گنجائش موجود ہے. آرٹیکل 8 ہے آئین پاکستان کا، وہ یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی قانون یا قانون کی کوئی شق جو کہ آئین پاکستان میں شہریوں کو دیے گئے بنیادی حقوق سے اگر متصادم ہوگی یا ان سے کنسسٹنٹ نہیں ہوگی تو اس کو وائڈ قرار دیا جا سکتا ہے. اور وائڈ یہ جوڈیشل ریویو جو ہے قانون سازی کے اوپر بھی، انہی ٹچ سٹون کے اوپر آرٹیکل 8 کے، تو وہ تو ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ ان کو دیکھ سکتی ہیں. تو اگر اس میں واقعی وہ کچھ ایسی شکیں ہیں یا ایسی ترامیم ہیں کہ جو ثابت کر سکیں کہ وہ انکنسسٹنٹ ہے تو سپریم کورٹ کے پاس تو بالکل یہ اختیار ہے. ایک چیز دوسری میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس کو میں تھوڑا سا اور اینگل سے دیکھ رہا ہوں کہ کچھ چیزیں ایسی ضرور ہیں جو کہ ایک کنسسٹنٹ ویو رہا ہے، ایون پی ٹی آئی کا بھی، پارلیمان میں موجود دیگر پارٹیوں کا بھی، اور ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے فیصلوں میں اور آبزرویشنز میں بھی، کہ بہت سارے نیب کے قوانین میں ترامیم کی ضرورت تھی اور اس میں چینجز لانے کی ضرورت تھی. اس پہ سپریم کورٹ نے باقاعدہ آرڈر بھی کیے اور ڈائریکشنز بھی دیں کہ آپ مناسب ترامیم لائیں، اور اس کے اوپر سینٹ اور قومی اسمبلی میں باقاعدہ کمیٹیز بھی جو ہے کانسٹیٹیوٹ ہوئی ہوئی تھی. اور اس میں ایک مزے کی بات یہ ہے کہ خود پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے، اور وزیر اعظم جب تھے عمران خان، انہوں نے بھی بربلا کئی موقعوں پر بیوروکریٹ سے خطاب کرتے ہوئے اور کاروباری حضرات سے، چیمبرز والوں سے کرتے ہوئے، انہوں نے کہا کہ اس میں ایسی چیزیں موجود ہیں جو کہ ترقی کی طرف جو ہے وہ کافی چیزیں مزاحم ہیں، کہ بیوروکریٹس جو ہیں وہ کھل کے فیصلہ نہیں دے سکتے، ان کے اوپر ایک تلوار لٹک رہی ہے. اسی طرح کاروباری حضرات کے اوپر بھی. تو ترامیم تو ضرورت اس میں تھی، اس میں تو کوئی شک نہیں.